سوال یہ ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق کیا واقع ہوں گی؟ جی بالکل واقع ہوں گی۔ غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق، انسان غصے میں ہی تو طلاق دیتا ہے کہ پیار میں دیتا ہے؟ آج بہت میرا دل باغ باغ ہے، جا تجھے طلاق، کوئی کرتا ہے ایسا؟ غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق اور جذبات کی حالت میں دی ہوئی طلاق، نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ، ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے ایسا، وہ کہتا ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ جذبات میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ غصے میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے غصے کی حالت میں وہ طلاق 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 3 طلاق دے دیتا ہے۔ تو 3 طلاق اگر دیں گا تو غصے کی وجہ سے اس کے زبان سے نکلا ہے، اس کا اصل میں ارادہ نہیں تھا، تو لہٰذا 3 طلاق کتنی ہیں؟ ایک ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب غصے کی وجہ سے دیتا ہے اور جذبات کی وجہ سے تم 3 کو ایک کر رہے، تو ایک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو بھی مٹا دو اور کہہ دو کہ طلاق ہی واقع نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے؟ غصے کی حالت میں دے رہا ہے تو 3 کو ایک بھی کیوں کر رہے ہیں؟ جو غصے کو تم وجہ بنا رہے اور جذبات کو اس کی وجہ بنا رہے کہ جذبات میں دیا ہے بیچارے نے، تو اس لہٰذا 3 نہیں ہے، 3 ایک ہے، تو 3 ایک بھی تو کیوں ہے؟ اس کو بھی مٹا دو۔ غلط ہے۔ غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق بھی طلاق ہے، اور 3 طلاق اگر کسی نے دیا تو وہ بھی کیا ہے؟ تینوں کی تینوں طلاق واقع ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی کو گولی مار دیا، 1 گولی مارا، 2 مارا، 3 مارا، اور کہا کہ نہیں میں نے تو 1 ہی مارا، کورٹ میں چلے گا؟ 3 ہی شمار کریں گے نا۔ 3 تھپڑ لگا دو اور اس کو گنو کتنا؟ 1 گنو، چلے گا؟ گنیں گے تو 3 ہی نا۔ اس کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں۔ مسلک احناف میں اور مسلک شافعی میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں اگر دل جیسا چاہتا ہے ویسا مسئلہ نہیں ملتا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلک بدل دیتے ہیں، یا دوسرے مسلک کی طرف جا کر فتویٰ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مولوی سے پوچھ لیا اور انہوں نے کہا کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 3 ایک ہوتی ہے، ساتھ میں رہو۔ نہیں، ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ 3 طلاق دینے کے بعد دونوں کے درمیان آپس میں ہمیشہ کی جدائی کی ہے، دونوں آپس کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ لوگ رہ رہے ساتھ میں۔ طلاق دینے کو شریعت نہیں کہتی ہے، لیکن اگر دے دیے تو، ابھی مثال کے طور پر کسی کو قتل کرنے کا یہ ہندوستان کا قانون یا کسی بھی ممالک کا قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا۔ لیکن اگر قتل کر دیا تو کیا کریں گے؟ سزا تو دیں گے۔ تو یہ سزا ہے، شریعت نے اس کی سزا سنائی ہے کہ طلاق دینا منع ہے، اگر دے دیا تو سزا ہے کہ تم آپس میں ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ عورت، ابھی بعض دفعہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ طلاق تو شوہر دے دیا، ہمارا عورتوں کا کیا قصور ہے، اور بیچارے عورتیں اس میں کیوں پیچھے، عورتوں پر اس کا کیوں ظلم ہو، کہ حلالے کا جو حکم لگاتے نا کہ طلاق دینے کے بعد اگر دوبارہ آپس میں زندگی گزارنا ہے تو عورت کو کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر حلالہ کر کے دوبارہ پہلے شوہر میں آنا پڑے گا۔ یہ کیسا اسلام کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم یہ نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب دوبارہ بیوی کو چاہیے کہ اس کی نکاح میں آئے ہی نہیں نا، کیوں آنا ہے؟ جس آدمی نے مجھے قوم میں، معاشرے میں اور خاندان میں ذلیل کر دیا، دوبارہ اس کی نکاح میں اتنا سارا چکر لگا کے کیوں آئے؟ اسلام تمہیں مجبور تو نہیں کرتا کہ نہیں جاؤ کسی اور سے نکاح کرو، جاؤ حلالہ کرو اور پھر جا کر دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرو۔ شریعت تم پر پابندی نہیں لگاتی۔ شریعت میں حلالے کا حکم نہیں ہے کہ کرنا ہی پڑے گا۔ شریعت تو کہتی ہے مت کرو پہلے سے نکاح۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے پہلی دفعہ تم کو ذلیل کیا، دوبارہ ایسا چکر کاٹ کے دوسرے سے نکاح کر کے حلالہ کر کے دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آئیں گی تو کیا گارنٹی کہ دوبارہ تم کو طلاق نہیں دے گا؟ صحیح ہے نا؟ اور اس میں جو ہے نا سزا یہ عورت سے زیادہ شوہر کو ہے کہ جب اس کی غیرت پہ ٹھیس پہنچیں گی کہ میری بیوی کسی اور کے پاس جا کر حلالہ کر رہی، کسی اور کے بستر میں جا کے سو رہی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ غلطی تیری ہے، کیوں دیا طلاق؟ کیوں دیا طلاق؟ نہیں دینا چاہیے تھا۔ غصہ آیا گھر چھوڑ کے چلا جاتا، پھر بعد میں آتا ٹھنڈا ہونے کے بعد جگہ چھوڑ کے چلا جاتا، خاموش رہتا، لیکن طلاق دے کر اپنی دنیا کو برباد کر دیا۔ پھر پچھتاتا ہے کہ مولوی صاحب کچھ تو راستہ نکالو۔ کہاں سے راستہ نکالے بھائی؟ یہ ہمارا تھوڑی راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے، شریعت کو توڑا ہے۔ پھر اس پر اعتراض کرتے، غلطی خود کریں گے پھر شریعت پہ انگلیاں اٹھائیں گے، غلطی خود کریں گے اور کیا کریں گے؟ اسلام کے احکام پر انگلیاں اٹھائیں گے۔
غلطی خود کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں مولوی صاحب ایسے. ارے ہم کیا کریں گے؟ تم نے گولی مار دی, کہیں زندہ کرو, کہاں سے زندہ کریں گے؟ مر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ روح مردار میں اگر پھونک مارے تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ زندہ ہو جاتا تھا. وہ ان کا معجزہ تھا, وہ ہمارے اندر نہیں ہے, کسی میں نہیں ہے آج کے زمانے میں. اس کے لیے اگر طلاق دے دی, غصے کی حالت میں دو کیا پیار کے حالت میں دو؟ پیار میں دیے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. پیار میں بھی دیے تو, مذاق میں دیے تو طلاق. اسی لیے سوچ سمجھ کے اپنے زبان کا استعمال کرنا چاہیے. نکاح اور طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے. مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے. مذاق میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لڑکی کو بول دیا تو مجھے قبول ہے. اب لڑکی نے بول دی ایکسپٹ. سب بیٹھے ہوئے گواہ, نکاح ہو گیا. نکاح کیا ہو گیا؟ ہو گیا. کیونکہ اس کا رشتہ ہی اتنا نازک ہے, شریعت نے اس کو مذاق کا کھیل نہیں بنایا ہے. اسی لیے دو گواہ ہو, ایک وکیل ہو, مہر کی رقم طے کر دی جائے اور اعلان کر کے باقاعدہ مجلس کے اندر نکاح ہو رہا ہے نا, نیک کام ہو رہا ہے, گناہ نہیں ہو رہا ہے. گناہ چھپ کے کرتے ہیں, نکاح کو اعلان کرنا چاہیے. اعلنوا ھذا النکاح, اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو اعلان کر کے کرو. پتا تو چلے, کل کے کو برقعے والی کو ٹو ویلر پہ لے کے جا رہا ہے تو محلے والے بولیں گے کس کو لے کے جا رہا ہے, یہ بدگمان نہ ہو جائے لوگ. اگر اعلان کر کے مسجد میں کریں گے اور کل کے کو کسی کو لے کے جا رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ہے اس کی چابی پرسوں ہو گئی. بدگمانی ختم ہو جائے گی نا, لوگ بدگمانی کے شکار نہیں ہوں گے, گناہوں سے اپنے آپ کو خود بچا لیں گے. فون پہ گھنٹوں بات کر رہا ہے, دکھ رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے؟ شادی بھی نہیں ہو گئی, چلا. لوگ بدگمان ہو جائیں گے. اس لیے لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے اعلان کر کے نکاح کرو. وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ, اور احتیاط کیا کرتے ہیں, اس کو معمول بناؤ اور اس کا رواج ڈالو کہ اپنے نکاحوں کو کہاں رکھیں؟ مسجدوں میں رکھو.